العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أتشرف بحمد الله الذي منح الإنسان قوة النطق والتكلم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الكونين وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين مارسوا امتثال أوامر الله وتحقيق توجيهات الدين. أما بعد. گرامی قدر عزیز طلبہ اکرام، الدرس الثالث جاری ہے، جس میں ہم تمرین نمبر 22 کو حل کر رہے ہیں، جس کے باقی ماندہ پیراگراف کو آج ہم انشاءاللہ حل کریں گے. قاعدہ مستحضر رکھیے کہ ہم اس الدرس الثالث میں صفت پڑھ رہے ہیں جملے کی شکل میں. شروع کلام میں جب اس میں معرفہ آئے اور اس کے بعد کوئی کلمہ مفرد کی شکل میں آئے یا جملے کی شکل میں آئے تو اس اسم معرفہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آنے والے کلمے کو یا کلام کو خبر بنایا جاتا ہے. اور اگر اس میں معرفہ درمیان کلام میں آئے اور اس کے بعد کوئی جملہ آئے تو اس اسم معرفہ کو ذوالحال اور بعد میں آنے والے جملے کو حال بنایا جاتا ہے. چونکہ جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے اور ذوالحال معرفہ اور حال نکرہ ہوا کرتا ہے، اس لیے وہاں اسم معرفہ درمیان میں کلام میں آنے کی وجہ سے ذوالحال اور بعد میں آنے والے جملے کو حال بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر اسم نکرہ درمیان کلام میں آئے تو ایسی صورت میں اس اسم نکرہ کو موصوف اور اس کے بعد میں آنے والے جملے کو اس اسم نکرہ کے لیے صفت بنایا جاتا ہے. شروع کلام میں اسم نکرہ آتا تو ہے لیکن اس کو چند شرطوں کے ساتھ میں مبتدا بنایا جاتا ہے. قاعدہ مستحضر رکھیے جسے ہم اس تمرین میں اور ماقبل کی بھی تمرین میں پڑھ چکے ہیں کہ صفت کے بعد اسم نکرہ اگر صفت بن کر آئے اور اس کے بعد میں کوئی جملہ آئے تو وہ جملہ اس اسم نکرہ صفت کی اس اسم نکرہ موصوف کا صفت بنتا ہے. یعنی اسم نکرہ درمیان کلام میں آئے تو وہ موصوف بنے گا اور بعد میں آنے والا جملہ اس اسم نکرہ موصوف کی صفت بنے گا. چلیے جہاں سے تمرین باقی ہے ہم تمرین کو آگے حل کرتے چلیں. تمرین نمبر 22. اس کے ارد گرد خوش نما پارک اور چمن ہوتے ہیں. وصف المستشفیٰ چل رہا ہے جس کا ہم تیسرا پیراگراف تقریباً دیکھ رہے ہیں. اس کے ارد گرد خوش نما پارک اور چمن ہوتے ہیں. وَيَكُونُ حَوْلَهُ مُنْتَزَهَاتٌ بَهِيجَةٌ وَبَسَاتِينٌ. وَيَكُونُ حَوْلَهُ مُنْتَزَهَاتٌ بَهِيجَةٌ وَبَسَاتِينٌ. اس کے ارد گرد خوش نما پارک اور چمن ہوتے ہیں. وَيَكُونُ حَوْلَهُ مُنْتَزَهَاتٌ بَهِيجَةٌ وَبَسَاتِينٌ. جن سے مریض کا دل بہلتا ہے. جن سے مریض کا دل بہلتا ہے. يَتَسَلَّى بِهَا قَلْبُ الْمَرِيضِ. يَتَسَلَّى بِهَا قَلْبُ الْمَرِيضِ. اس کے ارد گرد خوشنما پارک اور چمن ہوتے ہیں جن سے مریض کا دل بہلتا ہے. وَيَكُونُ حَوْلَهُ مُنْتَزَهَاتٌ بَهِيجَةٌ وَبَسَاتِينٌ يَتَسَلَّى بِهَا قَلْبُ الْمَرِيضِ. اور اس کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. اور اس کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. وَيَقَعُ عَلَى صِحَّتِهِ أَثَرٌ طَيِّبٌ. وَيَقَعُ عَلَى صِحَّتِهِ أَثَرٌ طَيِّبٌ. اور اس کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. وَيَقَعُ عَلَى صِحَّتِهِ أَثَرٌ طَيِّبٌ. اس کے ارد گرد خوشنما پارک اور چمن ہوتے ہیں جن سے مریض کا دل بہلتا ہے اور اس کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. وَيَكُونُ حَوْلَهُ مُنْتَزَهَاتٌ بَهِيجَةٌ
وبساتین یتسلی بها قلب المریض ویقع علی صحته اثر طیب۔ ہسپتالوں میں بڑے بڑے ایسے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو مریضوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ ہسپتالوں میں بڑے بڑے ایسے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو مریضوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ یکون فی المستشفیات اطباء حذاق، یکون فی المستشفیات اطباء حذاق یواسون بالمرضى، یکون فی المستشفیات اطباء حذاق یواسون بالمرضى، اس میں ایسے تیمار دار ہوتے ہیں جو خاص ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، اس میں ایسے تیمار دار ہوتے ہیں جو خاص ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ وَيَكُونُ فِيهَا مُمَرِّضُونَ يُكَلِّفُونَ لِخِدْمَتِهِمْ خَاصَّةً، وَيَكُونُ فِيهَا مُمَرِّضُونَ وَيُكَلِّفُونَ لِخِدْمَتِهِمْ خَاصَّةً، اس میں ایسے تیمار دار ہوتے ہیں جو خاص ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ وَيَكُونُ فِيهَا مُمَرِّضُونَ وَيُكَلِّفُونَ لِخِدْمَتِهِمْ خَاصَّةً، وَيَكُونُ فِيهَا مُمَرِّضُونَ يُكَلِّفُونَ لِخِدْمَتِهِمْ خَاصَّةً، یکلفون سے پہلے واو نہیں آئے گا۔ وہ مریضوں کے پاس رات بھر جاگتے ہیں، وہ مریضوں کے پاس رات بھر جاگتے ہیں۔ یسہرون عند المرضى طول اللیل، یسہرون عند المرضى طول اللیل، اس میں ایسے تیمار دار ہوتے ہیں جو خاص ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں اور وہ مریضوں کے پاس رات بھر جاگتے ہیں۔ وَيَكُونُ فِيهَا مُمَرِّضُونَ يُكَلِّفُونَ لِخِدْمَتِهِمْ خَاصَّةً يَسْهَرُونَ عِنْدَ الْمَرْضَى طُولَ اللَّيْلِ۔ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں سرجری کے آلات اور ہر قسم کی دوا ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں سرجری کے آلات اور ہر قسم کی دوا ہر وقت موجود رہتی ہے۔ المستشفى مکان، ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے۔ المستشفى مکان توجد فیہ الآلات الجراحیۃ وأدویۃ من کل نوع فی کل وقت۔ المستشفى مکان توجد فیہ الآلات الجراحیۃ وأدویۃ من کل نوع فی کل وقت۔ المستشفى مکان توجد فیہ آلات الجراحیۃ، آلات یہاں مضاف ہے، الجراحیۃ مضاف الیہ ہے۔ المستشفى مکان توجد فیہ آلات الجراحیۃ وأدویۃ من کل نوع فی کل وقت۔ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں سرجری کے آلات اور ہر قسم کی دوا ہر وقت موجود رہتی ہے۔ المستشفى مکان توجد فیہ آلات الجراحیۃ وأدویۃ من کل نوع فی کل وقت۔ اس مریض کے گھر والوں نے میرا مشورہ مانا، اس مریض کے گھر والوں نے میرا مشورہ مانا۔ اخذ اہل ذلک المریض بمشورتی یا برأیی، دونوں لکھ سکتے ہیں۔ اخذ اہل ذلک المریض بمشورتی، اخذ اہل ذلک المریض بمشورتی، اس مریض کے گھر والوں نے میرا مشورہ مانا۔ وہ مریض کو ایک ایسے ہسپتال میں لے گئے جو ان کے گھر سے قریب تھا، وہ مریض کو ایک ایسے ہسپتال میں لے گئے جو ان کے گھر سے قریب تھا۔ وَذَهَبُوا بِمَرِيضَتِهِ، وَذَهَبُوا بِمَرِيضَتِهِ إِلَى مُسْتَشْفًى، وَذَهَبُوا بِمَرِيضَتِهِ إِلَى مُسْتَشْفًى كَانَ قَرِيبًا مِنْ بَيْتِهِ، وَذَهَبُوا بِمَرِيضَتِهِ إِلَى مُسْتَشْفًى كَانَ قَرِيبًا مِنْ بَيْتِهِ۔
ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ مریض صحت یاب ہو کر واپس آ گیا. ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ مریض صحت یاب ہو کر واپس آ گیا. ما مضى الاسبوع، ما مضى الاسبوع حتى، یا الا بھی آپ لگا سکتے ہیں. ما مضى الاسبوع حتى رجع المریض بریئا. ما مضى الاسبوع، ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، حتی رجع المریض بریئا، کہ مریض صحت یاب ہو کر واپس آ گیا. اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے. وفرح اہلہ فرحا شدیدا، اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے. وفرح اہلہ فرحا شدیدا، انہوں نے میرے مشورے کا شکریہ ادا کیا اور مجھے دعا دی. انہوں نے میرے مشورے کا شکریہ ادا کیا اور مجھے دعا دی. وشکروا لی علی مشورتی ودعوا لی. وشکروا لی علی مشورتی ودعوا لی. میں نے کہا صحت و بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے کہا صحت و بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. قلت ان الصحۃ والمرضى، ان الصحۃ والمرضى کلیہما بید اللہ عز وجل. قلت ان الصحۃ والمرضى کلیہما بید اللہ عز وجل، میں نے کہا صحت و بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. قلت ان الصحۃ والمرضى کلیہما بید اللہ عز وجل. یہ آپ کی تمرین نمبر 22 بحمد اللہ وصف المستشفیٰ مکمل ہوئی، جس میں صاحب کتاب نے صفت کی مشق کروائی ہے جو کہ جملے کی شکل میں آئی ہے. آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ اس پورے مضمون میں جہاں کہیں بھی جملے کی شکل میں صفت استعمال ہوئی ہے ان کی تعیین کریں گے اور اس کے بعد اگلی تمرین حل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.